السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انفولوگرافی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرینیوپیگس پیراسیٹیکس ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیدا ہونے والے بچے کے دو سر ہوتے ہیں اور ایک سر دوسرے سر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یا آسان الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دو جڑواں بچے، جن میں سے ایک کا سر تو ہے مگر دھڑ نہیں ہے اور وہ سر دوسرے بچے کے سر کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ بیماری اتنی ریئر ہے کہ تقریباً 50 لاکھ بچوں میں سے 2 سے 3 بچوں کو ہی ہوتی ہے، لیکن اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ پیدا ہونے والے بچے یا تو مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے فوراً بعد تھوڑی دیر میں مر جاتے ہیں۔ مگر مئی 1783 میں بنگال میں ایسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی جس کے 2 سر تھے اور ایک سر دوسرے سر کے ساتھ جڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوتے دائی نے بچے کو دیکھا تو وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس نے اسی وقت بچے کو آگ میں پھینک دیا۔ لیکن یہاں ایک معجزہ ہوا۔ پہلا معجزہ تو یہ کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ جب اس بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو صرف اس کو تھوڑی بہت چوٹیں آئیں اور جسم پر کچھ جلنے کے نشان بنے۔ اس کے علاوہ بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ بچہ تو صحیح سلامت بچ گیا تھا، مگر آگے وہ ہوا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ اس بچے کا جنم ایک انتہائی غریب خاندان میں ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ نچلے درجے کے کسان تھے اور بامشکل اپنا پیٹ پالتے تھے۔ انہوں نے اس بچے کا علاج کروانے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس بچے کی ساخت ایسی ہے کہ ہر کوئی اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس پر ٹکٹ لگا دیں اور جو بھی بچے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے ٹکٹ خریدے گا۔ جیسے ہی اس بچے کے جلنے والے زخم ٹھیک ہوئے تو اس کے والدین اس کو کلکتہ لے گئے تاکہ وہ وہاں اچھی خاصی رقم کما سکیں۔ اب ہوتا کچھ یوں تھا کہ صرف اسی کو بچہ دکھایا جاتا تھا جو پیسے دیتا تھا۔ جو پیسے نہیں دیتا تھا اس کو بچہ نہیں دکھایا جاتا تھا اور بچے کو ایک کپڑے میں چھپا لیا جاتا تھا۔ یعنی وہ اپنے والدین کے لیے ایک بیٹا ہونے سے زیادہ ایک ATM مشین تھا۔ یہاں تک کہ یہ بچہ پورے انڈیا میں مشہور ہو گیا۔ دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے۔ اس کے والدین کی تو چاندی ہو گئی۔ یہ بچہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اس دور کے بڑے اور امیر لوگ خصوصی طور پر اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے والدین کو اپنے محلوں اور بنگلوں میں بلاتے اور ان کو منہ مانگی قیمت بھی دیتے۔ یہاں تک کہ یہ بچہ اب پارٹیوں میں بھی جانے لگا۔ جو بھی مشہور شخص پارٹی کرواتا وہ اس بچے کے والدین کو اس پارٹی میں ضرور بلاتے تاکہ وہاں موجود سارے مہمان اس بچے کو دیکھ سکیں۔ یہ بچہ اپنی پیدائش کے 4 سال بعد ایک سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مارا گیا۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس بچے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے یہ بچہ قبر سے چوری کر لیا تاکہ اس پر ریسرچ کی جائے، کیونکہ یہ اس دور کا اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا۔ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی تو نہیں کی تھی، مگر ہر کوئی یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ بچہ اور اس کو لگی یہ بیماری ہے کیا۔ جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ایک سر دوسرے سر کے ساتھ ایسے جڑا ہے جیسے اس کو اس پر سیدھا کھڑا کر دیا ہو۔ جو سر بچے کے دھڑ کے ساتھ تھا اس کا سائز تو نارمل تھا، مگر جو اضافی سر ساتھ لگا تھا وہ سائز میں قدرے چھوٹا تھا۔ دوسرے سر کے ساتھ لگی آنکھیں، کان اور زبان اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں سر ایک دوسرے سے الگ الگ کام کرتے تھے۔ مثلا اگر ایک سر کی آنکھیں بند ہیں اور بچہ سو رہا ہے تو دوسرے سر کی آنکھیں نہ صرف کھلی ہوتی تھیں بلکہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہی ہوتی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بچہ ہنس یا رو رہا ہے تو اس کا دوسرا سر بالکل نارمل حالت میں رہتا تھا، وہ ہنستا یا روتا نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب دوسرے سر کو ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی تو وہ دودھ بھی پیتا تھا۔ یہ سچ میں ایک حیرت انگیز بات تھی۔ اس بچے کے دونوں جڑواں سروں کی کھوپڑیاں آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح 2 اور واقعات دسمبر 2003 میں پیش آئے جب ایک لڑکی کے 2 سر تھے مگر وہ پیدائش کے 11 گھنٹوں بعد ہی مر گئی۔ اس کے علاوہ 2005 میں مصر میں بھی 2 سروں والے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل انفولوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔